بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کے لیکچر میں جو آپ ٹاپک دیکھیں گے یہ اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے ٹیسٹنگ آف ہائیپوتھیسز اباؤٹ ڈفرینس بٹوین ٹو پاپولیشن پروپورشنز. یہ ٹاپک جو ہے آپ کا پیج نمبر 152 ہے بک کا, وہاں پر موجود ہے. اس ٹاپک کے اندر کرنا یہ ہوگا آپ کو اس کام میں کہ دو پاپولیشن ہوں گی, تو ان دونوں پاپولیشن کے پروپورشنز وہ ایکول ہیں یا نہیں یہ بات ٹیسٹ کرنی ہے. تو اس لیے میں نے پہلی پاپولیشن کا پروپورشن P1 اور دوسری پاپولیشن کا پروپورشن P2 کا نام بھی ٹاپک کے اندر لکھا ہے. تو ہائیپوتھیسس آپ کے سامنے جو آئیں گے جو کویسچن کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ کیا P1 لیس دین P2 ہے, یعنی پاپولیشن 1 کا پروپورشن پاپولیشن 2 کے پروپورشن سے چھوٹا ہے, یہ بات ٹیسٹ کریں. تو اس کا ورسز آپ بنا لیں گے خود سے. یہ اگر آپ کو ٹیسٹنگ کو یہ کہا جائے P1 از گریٹر دین P2 تو آپ یہ مخالف بنا لیں گے, اور اگر یہ کہا جائے کہ P1 از ایکول ٹو P2 تو ان کا مخالف ناٹ ایکول ٹو والا بند. یہ تین طرح کے ہمارے کیسز ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم ایک کویسچن دیکھتے ہیں کتاب کا 16.32, یہ پیج نمبر ہے جی 167 اور 16.32 کا پارٹ اے ہے. اچھا, a machine puts out 16 imperfect articles in a sample of 500. ایک مشین ہے, وہ اس میں سے 500 چیزوں کا سیمپل لیا گیا ہے اور وہاں سے 16 چیزیں خراب ملی ہیں. ان 500 میں سے 16 چیزیں خراب ہیں. آفٹر مشین از overhauled, مشین کی اب اوور ہالنگ کی گئی ہے. it puts out 3 imperfect articles in a batch of 100. اب اوور ہالنگ کے بعد 100 کا ایک سیمپل لیا گیا ہے تو وہاں سے 3 چیزیں خراب ہوئی ہیں. یہ تو کویسچن یہاں تک پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کویسچن کے اندر 2 سیمپلز ہیں. ایک سیمپل اوور ہالنگ سے پہلے کا ہے اور ایک اوور ہالنگ کے بعد کا ہے. تو بھائی سیمپل جس جگہ سے آتے ہیں وہ جگہ آپ کو پتہ ہے پاپولیشن ہوتی ہے. تو اب یہ 500 جو چیزیں بنی ہیں اوور ہالنگ سے پہلے, تو یہ تو ہے سیمپل. تو اوور ہالنگ سے پہلے مشین نے جتنے بھی آرٹیکل بنائے ہیں وہ کہلائیں گے آرٹیکلز کی ایک پاپولیشن, اور اوور ہالنگ کے بعد یہ آپ کے سامنے تو 100 کا سیمپل ہے, لیکن اب آپ بولیں گے کہ اوور ہالنگ کے بعد مشین نے جتنے بھی آرٹیکل بنائے ہیں وہ پاپولیشن نمبر 2 ہو جائے گی. یہ کویسچن اسی بھی میں کر رہا ہوں کہ کویسچن کے اندر کہیں بھی پاپولیشن کا نام نہیں ہے. تو اب ہم نے تھوڑا سا اس میں پریزنٹ یہ بنانا ہے کہ پاپولیشن ہم کس سینس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, تیسری لائن کے اینڈ پر پڑھیے, ہیز دا مشین بین امپرووڈ, کیا مشین امپروو کر گئی ہے کہ نہیں. تو بھائی کیونکہ آپ کو سیمپل کے اندر خراب آرٹیکل دیے ہیں, ٹھیک ہے, تو مشین امپروو کس صورت میں کرے گی. مشین اس صورت میں امپروو کرے گی کہ اوور ہالنگ کے بعد خراب آرٹیکل وہ کم بنے. اگر کم بنیں گے تو مشین نے امپروومنٹ کی ہے. تو یعنی کہ اوور ہالنگ کے بعد کی جو پاپولیشن 2 ہے اس کا جو پروپورشن ہے P2 وہ چھوٹا ہو جائے اوور ہالنگ سے پہلے والی پاپولیشن کے پروپورشن P1 سے. یہ بات آپ کو ٹیسٹ کرنی ہے. تو میں نے یہ لکھی ہے پاپولیشن 1 امپلائز بیفور اوور ہال یا اوور ہالنگ, اور پاپولیشن 2 امپلائز آفٹر اوور ہالنگ. تو اب سیمپل جو لیا گیا اوور ہالنگ سے پہلے 500 کا تھا, وہاں پر 16 امپرفیکٹ آرٹیکل ہے. آپ کے پاس اگر پیپر میں ٹائم ہو تو اس کے سامنے لکھ دیجئے 16 کے سامنے کہ نمبر آف امپرفیکٹ آرٹیکلز. 100 میں سے 3 امپرفیکٹ تھے, یہاں بھی آپ لکھ دیجئے کہ یہ 3 نمبر آف امپرفیکٹ آرٹیکل ہیں سیمپل میں. اب جو کویسچن کیا گیا تھا ہیز مشین امپرووڈ, یہ بھی میں نے لکھ دیا. تو اب آپ نے نام دینا ہے لیٹ P1 بی پروپورشن آف امپرفیکٹ آرٹیکلز بیفور اوور ہال, اور اسی طرح سے P2 یہ جگہ نہیں تھی تو میں اس کے ڈیش لگا دیتا ہوں بھائی. اٹ مینس کہ P2 بھی اسی طرح سے نام دینا ہے جس طرح آپ نے P1 کا نام دیا ہے. تو P2 کا نام دیں گے P2 بی پروپورشن آف امپرفیکٹ آرٹیکلز. اب بیفور کی جگہ کر دیں گے آفٹر اوور آل, کیونکہ یہ ہماری P2 ہم نے اپنا ایگزام میں یا ہم نے پاپولیشن 2 نام دیا ہوا ہے آفٹر اوور آل کو. تو اب
مشین کس صورت میں امپروو کرے گی؟ کیونکہ آپ کے سیمپل میں چیزیں خراب چیزیں دی ہوئی ہیں، تو خراب چیزیں اگر کم بنی اوور ہالنگ کے بعد تو پھر مشین امپروو کرے گی نا. تو اس صورت میں یہ ایک آپشن یہ ہے کہ مشین نے امپروو کیا ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ مشین نے ناٹ امپروو. تو امپروو کس صورت میں کرے گی؟ اگر P2 لیس دین P1 ہو جائے، اور P1 اور P2 آپ نے بتایا ہے کہ یہ امپرفیکٹ آرٹیکل اوپر لکھے ہیں. تو امپرفیکٹ آرٹیکل بعد میں اگر وہ کم ہو جائے پہلے والوں سے تو امپروو کر جائے گی. اور اس کا ورسز کہ بھائی ناٹ امپروو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ P1 اور P2 آپس میں برابر ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں پڑا اوور ہالنگ سے. اب یہ دیکھیے اچھا سوال ہے یہ کیونکہ اس میں تھوڑا یہ ڈفرینٹ ہے کہ ہمیں نوٹیشن بھی ہم نے خود دی ہیں، اور یہ اس طرح سے ریلیشن بھی خود بنائے ہیں ہم نے. اس سے تو انگلش میں یہ بات لکھ دی تھی. اس بات کے مطلب ہم نے سوچے کہ بھائی یہ بات کیا مطلب بنتا ہے اس کا. اس بات کا مطلب یہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ان میں سے آپ کو یہ مشین ہیز امپروو کو ٹیسٹ کرنے کا مطلب ان باتوں کو ٹیسٹ کرنا. تو یہ H0 میں جائے گا نیچے والا، اور اوپر والا H1 میں آئے گا. تو یہ ہم نے لکھے ہیں جی آگے. اچھا H0 میں کہہ رہا تھا یہ ایکوالٹی والا لے لوں گا میں، یہ آ گیا جی، اور H1 میں وہ ناٹ ایکول والا. اب اس کے بعد آپ نے یہیں پر ایک کام کرنا ہے کہ یا تو آپ P1 کو ادھر لے جائیے یا P2 کو ادھر لے جائیے. یہ بات بھی مین کے کیس میں بھی ہم یہ بات ڈسکس کرتے رہے، ٹھیک ہے. جو جس کا دل کرے. جب آئے گا ادھر 0 بچے گا جی، تو کیونکہ آپ H0 میں P1 مائنس P2 کی فارم بنا رہے ہیں، تو H1 میں بھی آپ کو پھر P1 مائنس P2 جیسے بنانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ میں نے یہ 2 سٹیپ میں کیا ہے، جن کی پریکٹس ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ اس سٹیپ سے ایک ہی دم یہ بنا سکتے ہیں. تو جب P1 ادھر میں اس کو بھی ہاتھ رکھتا ہوں، اگر میرا یہ P1 ادھر جائے، نہیں بلکہ P2 کو ادھر جانا ہے، تو P2 جب ادھر جائے گا تو P1 مائنس P2 ہو جائے گا، اور پیچھے بچے گا 0. تو 0 کی طرف یہ جو اوپننگ ہے اس کی، یہ پیس کی طرف ہونی ہے، اور جب 0 بچے گا پیچھے تو یہ اس کی طرف ہوگا. تو اس سٹیپ کو کیے بغیر ہی دیکھیے یہ اوپننگ P کی طرف یہ میں نے بنائی ہے، اور یہ جو اس کی یہ نوک ہے اس کی وہ 0 کی طرف کی ہے. بہرحال ایک سٹیپ میں نے اضافی بھی کیا ہے کہ میں جب P2 کو ادھر لے کر گیا ہوں تو پیچھے 0 بچا تھا، تو میں نے یہ 0 لکھا، سائن ایز اٹ از لکھا، اور P1 مائنس P2 کیا. اب میں نے ان کو ریورس کر دیا ہے، یعنی ان کو الٹا کے لکھا ہے. تو یعنی یہ اور یہ ایک ہی بات ہے. اچھا جی، سٹیپ نمبر 2 LS یہ یوز کریے. سٹیپ نمبر 3 یہ آپ کو یاد کرنا ہے جی، لیکن کریں گے اس میں دھیان کرنا ہے تھوڑا سا کہ جب آپ H0 میں P1 مائنس P2 کر رہے ہیں تو فارمولا میں P1 مائنس P2 ہوں گے، اور یہاں پر بھی P1 مائنس P2 ہوگا. لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹ نے یہاں پر جو میں بول رہا تھا کہ وہ P2 مائنس P1 کرتا ہے، یعنی کہ وہ P1 کو ادھر لے کر آتے ہیں، اس سائڈ پر لاتے ہیں، تو پھر P2 مائنس P1 ہو جائے گا. تو اگر آپ اس طرح کا ہائپوتھیسس ٹیسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو فارمولا میں بھی یہاں پر P2 مائنس P1 اور یہاں بھی P2 مائنس P1 کرنا ہے. نیچے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیچے پلس ہو رہے ہیں تو پلس ہو رہی ہیں چیزیں، تو ترتیب بدلنے سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ مائنس والی چیزوں میں تو جس طرح ہائپوتھیسس کے اندر جو P پہلے ہوگا فارمولا میں وہ P پہلے آئے گا. اچھا اب جی یہ P ہیٹ ہوتے ہیں سیمپل کے پروپورشن، اور یہ خالی P ہوتے ہیں پاپولیشن کے. یاد رکھیے فارمولے کا یہ جو حصہ ہے یہ H0 سے آتا ہے، یہ والا یہ جو ڈفرینس ہے یہ H0 سے ہے. تو H0 میں P1 مائنس P2 0 ہو رہی ہے، تو یہ 0 یہاں ساری پوٹ ہو جائے گی، اس سارے کے 0 پوٹ ہونا ہے. میں نے یہ دیکھیں نیچے کیا ہے. اچھا رہ گئی P ہیٹ 1 P ہیٹ 2، یہ سیمپل کے پروپورشن ہے جی. تو سیمپل کے اندر کیونکہ آپ کو تعداد دی ہے یہ 516 والا، یہ سیمپل کا فارمولا لکھیے. دس از P1 از اکول ٹو X1 اوور N1. تو X1 16 اور یہ N1 500 پٹ کی، اور یہ ہو گیا P2. اسی طرح سے P2 X2 اور N2 ہو جانی ہے، تو یہ 100 اور 3 یہ پٹ کی اپنی جگہ پر. تو رہ گیا جی یہ PC جو ہے آپ کے پاس، دس از اس کا فارمولا ہے X1 پلس X2 ڈیوائڈیڈ بائی N1 پلس N2. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پر ٹھیک ہے. اس کی ویلیوز X1 کی وہی X1 X2 جو آپ نے یہ 16 اور 3 پٹ کیے ہیں یہاں پٹ کریے. N1 اور N2 جو یہ پٹ کیے ہیں ادھر بھی پٹ کریں، سالو کریے، یہ آ گیا. جب P آ جائے گا تو Q آپ کا تب آئے گا، کیونکہ Q از اکول ٹو 1 مائنس P. ٹھیک ہے جی. تو فارمولے میں یہ Q آ رہا تھا، یہ Q جو ہوتا ہے یہ اس P کی مدد سے جاتا ہے جی. تو جو آنسر آ گیا ہے P کا
اس کو ہی یہاں پر 1 مائنس پی سی، تو یہ پی کی ویلیو 0.3 جو ہے یہ لکھی ہے، تو 1 میں سے مائنس کیا تو یہ کیو کی ویلیو آ گئی. اب یہ چاروں ویلیوز P1 P hat 1 P hat 2 P hat C Q یہ ساری یہاں پٹ کر کے فارمولا میں، اور باقی یہ تو پہلے بتا چکا ہوں یہ آپ کا H0 سے آتا ہے جو کہ 0 ہے. یہ ساری پٹ کیجیے ہم نے اور یہ Z کا آنسر آ گیا میرے پاس. ٹھیک ہے، یہی مقصد تھا میرا. Z جب آ گیا ہے تو آگے آپ کا کام اب سیم ہو چکا ہے جو آپ دیکھتے رہتے ہیں. 5واں اسٹیپ ہے کریٹیکل ریجن. تو کریٹیکل ریجن میں دیکھیے یہ اسٹیپ بنتا ہے ہمارا H1 کو دیکھ کر. 5واں اسٹیپ آپ کا H1 کو دیکھ کر. H1 میں یہ لکھا ہوا ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے H1 میں. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سائن جو ہوگا یہاں یہ گریٹر کا سائن ہے، یہ اس سائن کو ایز اٹ از یہاں لکھ دیجیے. یہ میں نے ایسا ہی لکھ دیا. باقی پھر یہ جو پیرامیٹر ہوتے ہیں یہ پی پیرامیٹر ہیں جی، تو پیرامیٹرز کی جگہ پر آپ نے لکھنا ہے Z کیلکولیٹڈ، اور یہ جو 0 بچے گا اس کی جگہ پر آپ نے Z الفا. دیکھیے اس کو آپ کمپیریزن کر لیں آپس میں، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. یہ میو کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب μ1 مائنس μ2 ہوتی ہے وہ گریٹر دین 0 تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ سائن ایز اٹ از لکھنا ہے، وہ پیرامیٹر کی جگہ پر Z کیلکولیٹڈ اور یہ 0 کی جگہ پر Z الفا وہ جو ہے. کیونکہ یہ ون ٹیل ٹیسٹ ہے، یہ ون ٹیل ٹیسٹ ہے، ایکوالٹی پر لائن نہیں ہے، تو اس میں الفا ہی آئے گا. تو کیونکہ سائن گریٹر کا ہے جی، گریٹر، تو رائٹ ٹیل استعمال ہوگی. فگر میں آپ فگر بنائیں گے تو رائٹ ٹیل پر ایک ویلیو پلاٹ کریں گے، اور یہ ویلیو آپ کو معلوم ہے کہ یہ Z الفا کی ہوتی ہے. Z الفا کی ویلیو پیج نمبر 130 پر جائیے، وہاں سے دیکھیے 1.64 آئے گی. یہ یہاں پٹ کر دی میں نے، یہ لگا دی. تو اس پوائنٹ سے اس طرف کریٹیکل ریجن ہے، ریجیکشن ریجن، اور اس طرف اس کا ایکسیپٹنس ریجن ہے. اچھا، تو اب آپ اپنی ویلیو دیکھیے، وہ 0.1 ہے. 0.1 آپ کی اس جگہ پر آتی ہے، یہ 0.1 تو ایکسیپٹنس میں آ رہی ہے جی، وہ اس پوائنٹ سے صرف نہیں ہے بلکہ اس حد سے ادھر ہے. تو میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں اس کو، Z کیلکولیٹڈ از اکول ٹو 0.105، وہ اس تقریباً اس جگہ پر آئے گی. تو اب آپ ڈیسیژن دے دیجئے کہ وہ میرے پاس ابھی جگہ نہیں ہے پیج پر، تو آپ چھٹا اسٹیپ ڈیسیژن دیجئے کہ وہی ایکسیپٹ H0 ایز Z کیلکولیٹڈ فالز ان ایکسیپٹنس ریجن. باقی جی یہ آپ نے خود سے جو پریکٹس کرنی ہے نا، 13.31 کے کوئی ایک پارٹ ان میں سے آپ دیکھ لیجئے جو آپ کا دل کرے، کوئی ایک کر لیں بس. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.